مذہب تو جب دنیا میں تھا تو مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ آخرت کے لیے تھی۔ اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو، کوئی ایک حکم ایسا بتا دو۔ ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں، کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں، معاشی ترقی میں آگے نکلیں، ہم صحت میں آگے نکلیں۔ ضرور نکلیں، مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے، کیونکہ وہ ترقی تو فرعون نے بھی کی ہے، وہ ترقی تو ہارون نے بھی کی ہے، اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو معاذ اللہ بالکل بھی نہیں کی۔ ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت۔ ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی، تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے، یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے، دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے۔ جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا، وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن اعمال کے ساتھ، وہ تمام اعمال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے۔ میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں۔ ترقی کی ڈیفینیشن میں صحت کا اچھا ہونا بھی داخل ہے نا۔ اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو، کوئی ایک حکم ایسا بتا دو، اور میں اسلام کے جتنے حکام ہیں ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں وہ۔ اسلام نے اگر حکم دیا ہوتا صبح 12 بجے سو کے اٹھو، صبح جلدی نہ اٹھو، تو اس سے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی؟ خراب ہوتی نا۔ اسلام نے حکم دیا رات جلدی سو، صبح جلدی اٹھو۔ نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے؟ آپ صبح دانت صاف کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، صاف ستھرے ہو کے مسجد میں آ رہے ہو، اس سے تو آپ مینٹلی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے، آپ بہت زیادہ آپ کو خوشی راحت ملتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا دوپہر کھانا کھا کے قیلولہ کرو، تھوڑی دیر آرام کرو، آخرت کے لیے کرو نا، سنت سمجھ کے۔ تو اس سے آپ تنزل کی طرف جا رہے ہو، ترقی کی طرف جا رہے ہو؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ ترقی کی طرف جا رہے ہو، بھائی صحت اچھی ہوگی نا آپ کی۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، چرس، ہیروئن، شیشہ، شراب یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ بتاؤ کون سا دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے، کتے بلی کھانے سے ترقی کرو گے آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے، ابھی بول نہیں رہے نا یہ لوگ۔ کوئی ہے ایسا جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا، جن کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، آپ ان خوراکوں پہ ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یار یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید۔ حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترغیبیں نہیں دے رہا، نعمت کے طور پہ ان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے، لیکن قرآن ان پھلوں کا، ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کو پتہ ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہا ہے، کچھ تو ہے نا۔ تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں، مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں۔ اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو۔ گورا تو اب ریسرچ کر کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے والتین والزیتون قرآن کہہ رہا ہے، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈالڈا کمپنی سے پیشگی معذرت، صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے، تمام کمپنیاں۔ قرآن قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون، قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا۔ دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نا اتنا موٹی چکی، آپ ڈاکٹروں سے پوچھو چربی کھانے میں صحت بنتی ہے یا عام جو کوکنگ آئل ہے ان کے کھانے سے صحت بنتی ہے؟ او بھائی وہ کہے گا یہ اتنا موٹا یہ لے کے گھوم رہی ہے نا دمبی، یہ اس لیے کہ اس کو کاٹ کے اسی میں گوشت پکا کے کھاؤ۔
اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اسلام نے جب آپ کی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے بھائی, تو اسلام ایسی چیز کا آپ کو آرڈر کیسے کرے گا جس سے آپ دنیا کی غلام قوم بن جاؤ, جو کہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو ایک ایک چیز میں گوروں کے